الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے اس کی آزمائش کی، اسے امتحان میں ڈالا بہت ساری باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کیا، اس امتحان کو پاس کیا۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ اس بارے میں صحابہ کرام اور تابعین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ 10 باتیں مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ 30 مراد ہیں، بعض نے کہا دوسری چیزیں مراد ہیں، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش کا مقصد، امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جانچ کی جائے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اور امتحان لینے والے کو، ممتحن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا امتحان لیتا ہے، یا اس کو مشقت میں ڈالنے کے لیے، عذاب میں ڈالنے کے لیے جو ہے مختلف امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں سے غیر واقف تھے، بلکہ اس کا جواب ربہ میں آ گیا۔ جو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رب اس کو کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے، رب اس کو کہتے ہیں جو چھوٹے سے مرحلے سے لے کر اوپر تک انسان کو لے کر جاتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ سرخرو ہوتا ہے انسان لاکھ ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر سے پس جانے کے بعد۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ رنگنا چاہتے تھے، کندن بنانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ان کو ڈالا۔ اور پہلی آزمائش کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسے علاقے میں پیدا کیا، ایسی قوم میں پیدا کیا جو بت پرستی میں مبتلا تھی، ہر طرف شرک کے اندھیرے تھے، اور ان کے کندھوں پہ یہ بار گراں ڈالا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکالنا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور جب بھی کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، جب بھی کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ سمیت، نمرود سمیت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اپنے گھر والے بھی ان کے دشمن ہو گئے، اور یہ طے کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دینا ہے، اور پھینک بھی دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، یا نارو، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلامہ، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، یعنی اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگے۔ اور کمال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص آگ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا، بلکہ عمومی الفاظ سے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اس لیے ساری دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے امتحان سے گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پاس ہو گئے۔ باقی امتحانات کس طریقے سے لیے گئے انشاءاللہ ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، شیطان کی چالوں میں آنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔